फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के जगतियाल जिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कौंसिल कविता ने अपने दौरे से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क के किनारे मकई के भुट्टे फरोख्त करने वाली एक खातून से मुलाकात करने अपने काफिले को रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक रुकन कौंसिल कविता ने कमरम्मा नामी खातून के पास मकई के भुट्टे खरीद कर खाया। इस दौरान कविता ने खातून से चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर कमरम्मा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उन्हें हर माह वजीफा देते हैं और उन्होंने हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों को दिए जाने वाले स्कीमात की सताइश की। बारजा कविता ने कमरम्मा के साथ सेल्फी भी ली। सड़क से गुजरने वाले अफराद भी इन दोनों की बातचीत को गौर से मुशाहिदा कर रहे थे। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुकाम ने सोना स्मगल करने वाली एक टोरी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई और जिद्दा से आने वाले 3 मुसाफिरों की तलाशी ली गई। उनके पास से 1 किलो 930 ग्राम मिकदार में सोना पकड़ा गया, जिसकी मालियत 1 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जाती है। बारजा कस्टम्स हुकाम ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया और एक मामले में पुलिस ने बैंकॉक से सिगरेट स्मगल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनसे 62,000 रुपए मालियत के सिगरेट कब्जे में ले लिए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी शरीके हयात शोभा और पार्टी कायदीन के हमरा सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल तकारीब में रिवायती सिल्क साड़ी पेश की। वजीर आला ने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर पुजारियों ने वजीर आला और उनकी शरीके हयात का इस्तकबाल किया। वुजरा इंद्राकरण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, MP डॉक्टर केशव राव और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला ने डिप्टी स्पीकर असेंबली पद्मा राव की क़यामगाह पर मंदिर में पूजा की। पद्मा राव ने जोहराना तरतीब दिया। सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनाल तकारीब के लिए वजीर श्रीनिवास यादव की निगरानी में इंतजामात किए गए। इसी दौरान वजीर आला ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले ग्लोकार साई चंद को खिरात पेश किया। साई चंद का हाल में देहांत हुआ। वजीर आला ने काबिनी रफ़क़ा के हमरा 10वीं में शिरकत की। उन्होंने साई चंद की बेवा रजनी वो अफराद खानदान को पुरसा दिया। साई चंद वीर हाउसिंग कॉरपोरेशन सदरनशीन थे। उनके देहांत पर हुकूमत ने बेवा को कॉरपोरेशन सदरनशीन मुकर्रर किया। रियासती वज़रा वी श्रीनिवास गौड़, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, जी कमलाकर, निरंजन रेड्डी, रुकन असेंबली बी सुमन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। साबिक मेयर टी कृष्णा रेड्डी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। BRS लीडर वो साबिक मेयर टी कृष्णा रेड्डी कांग्रेस में शमूलियत की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। अगर BRS उन्हें महेश्वरम से टिकट देने से इनकार करती हैं तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वो महेश्वरम से मुकाबले का मंसूबा रखते हैं। हल्के महेश्वरम में काबिल लिहाज मुस्लिम आबादी है और फिलहाल उसकी नुमाइंदगी वजीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी कर रही हैं, जो 2018 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस टिकट पर मुंतखब होने के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो गई थी और उन्हें काबीना में शामिल किया गया है। महेश्वरम से सबिता इंदिरा रेड्डी ने साबिक मेयर कृष्णा रेड्डी को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बाद अज़ां वो BRS में शामिल हो गई, जिसके नतीजे में कृष्णा रेड्डी की अहमियत कम हो जाने का दावा किया जाने लगा है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि कृष्णा रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन से राब्ता करके पार्टी में शमूलियत पर तबादले ख्याल शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें BRS में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। और हल्के महेश्वरम में सबिता इंदिरा रेड्डी से अवाम बिलखुसूस मुसलमानों में बेचैनी में इजाफा होने लगा है। कहा जा रहा है कि महेश्वरम के मुस्लिम वोटर अब दोबारा सबिता इंदिरा रेड्डी को कामयाब बनाने के हक में नहीं है, जबकि खुद रियासती वजीर अपने फर्जंद के लिए टिकट की कोशिश में मसरूफ है।
شہر حیدرآباد میں سعودی عرب سے لوٹے سابق NRIs ہم خیال احباب کا ایک گروپ قائم ہے جو مسلسل بنیاد پر اپنے بامقصد اجلاس منعقد کرتا ہے۔ گروپ کا پچھلا اجلاس ساک کڈنی سینٹر سالار جنگ کالونی پر منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں سابق NRIs نے شرکت کی۔ اجلاس میں NRIs کے مسائل پر گفتگو کے علاوہ چند اراکین کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کی گئی۔ ڈاکٹر عابد موئز، جنہیں حال ہی میں تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے کارنامہ حیات ایوارڈ، سرینیواس لاہوٹی ایوارڈ برائے فروغ اردو سے نوازا گیا، کو تہنیت پیش کی گئی۔ گورنر ڈاکٹر ٹی سوندر راجن کی جانب سے عثمانیہ ہاسپٹل کی ابتر صورتحال پر حکومت کو توجہ دلانے کے بعد وزیر صحت ہریش راؤ نے عوامی نمائندوں اور اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس منعقد کر کے نئی عمارت کی تعمیر کے لیے ہائی کورٹ سے اجازت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیدار الجھن کا شکار ہے کہ آیا نئی عمارت کھلی اراضی پر تعمیر کی جائے گی یا پھر موجودہ عمارت کو منہدم کر کے یہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ ہیریٹیج عمارت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کاروں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی ہیں، جس پر انہدامی کارروائی کے فیصلے پر روک لگا دی گئی۔ وزیر صحت کے اجلاس میں ضرورت پر موجودہ عمارت کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن انہدام کے لیے عدالت سے اجازت کا حصول آسان نہیں ہے۔ گورنر سوندر راجن نے موجودہ عمارت کی تزئین نو اور متصل کھلی اراضی پر نئی عمارت کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے۔ حکومت کی جانب سے تلنگانہ ہائی کورٹ نے حلف نامے کی ادخال کا کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ صحت کو حلف نامے کی تیاری کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم 1 ماہ درکار ہوگا۔ اب جبکہ مانسون کا آغاز ہو چکا ہے اور شدید بارش کی صورت میں عثمانیہ ہاسپٹل کی موجودہ عمارت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دہلی پولیس نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI کے سبکدوش ہو چکے صدر اور BJP کے رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ خبر کے مطابق دہلی پولیس نے چارج شیٹ میں کہا ہے کہ برج بھوشن کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے، پیچھا کرنے اور چھیڑ چھاڑ کے جرائم کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہیں اور سزا پانے کے حقدار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چارج شیٹ میں دفعہ 506 مجرمانہ دھمکی، 354 عورت کی شائستگی کو مجروح کرنا، 354A جنسی طور پر ہراساں کرنا اور 354D پیچھا کرنا کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور کہا ہے کہ ایک معاملے میں تو برج بھوشن شرن سنگھ کی جانب سے بار بار ہراسانی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے عدالت سے سنگھ اور گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق پولیس نے 108 گواہوں سے بات کی، جن میں سے 15 نے پہلوانوں، کوچوں اور ریفریوں سمیت پہلوانوں کے الزامات کی تصدیق کی ہے۔ دہلی پولیس نے برج بھوشن شرن سنگھ اور ونود تومر کے خلاف 15 جون کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ یہ معاملہ خواتین پہلوانوں کی شکایت پر درج کیا گیا تھا۔ سنگھ نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے ان 6 خواتین پہلوانوں کو جنسی طور پر ہراساں کیا، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔ ان کی ایک معاون نے کہا ہے کہ ان کی بے گناہی عدلیہ میں ثابت ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ جرم ثابت ہونے پر برج بھوشن کو 3 سے 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سمانت بلاک ہیڈ کوارٹر جوشی مٹھ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جمع نالے میں طغیانی ہے۔ جمع نالے میں کل رات بارش کے پانی میں طغیانی کے باعث یہاں بنایا گیا جمع موٹر پل بہہ گیا۔ نیتی پاس کو جوڑنے والے اس پل کے بہہ جانے سے سرحدی گاؤں جیلم، کوشا، ملاری، کیلاش پور، موہر گاؤں، گرگوتی، فرکیا، بامپا اور نیتی کا مرکزی سڑک سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طغیانی کے باعث یہاں بنایا گیا جمع موٹر پل بہہ گیا۔ نیتی پاس کو جوڑنے والے اس پل کے بہہ جانے سے سرحدی گاؤں جیلم، کوشا، ملاری اور نیتی کا مرکزی سڑک سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کل رات کے قریب جمع نالے میں پانی کی سطح اچانک بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پانی پل کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رات 12 بجے کے قریب پانی کا سیلاب سرحد کو جوڑنے والا واحد پل بہا لے گیا۔ پردھان سنگھ کے ضلع جنرل سیکریٹری پشکر سنگھ رانا کے مطابق جب پل بہہ گیا تو خوفناک آواز آئی اور آس پاس کی زمین لرز گئی۔ اب نالے میں پانی کی سطح معمول پر ہے۔ چین کا
کا ارادہ فوجی اور اقتصادی طاقت میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر اس کی جگہ لینے کا ہے۔ ایسے میں امریکہ نہیں چاہتا کہ مائکرو چپ ٹیکنالوجی میں چین، امریکہ یا کسی مغربی ملک کو پیچھے چھوڑ دے۔ اس کے لیے امریکہ نے اپنے ملک کی مائکرو چپ بنانے والی کمپنی کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ چین کو مائکرو چپ بنانے والی مشینیں فروخت نہ کریں تاکہ وہ چپ ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک کو پیچھے چھوڑ سکے۔ امریکہ کے دباؤ کے تحت نیدرلینڈز سرکار جلد ہی چین کو اپنی مائکرو چپ بنانے والی مشینیں فروخت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے۔ اگلے ہفتے ڈچ سرکار نئی برآمدی پالیسی کو نافذ کرتے ہوئے اپنے ملک کی اعلیٰ ترین کمپنی ASML ہولڈنگز کو حکم جاری کریں گے کہ وہ اپنی مشینیں چین کو برآمد نہ کرے۔ یہی نہیں، نیدرلینڈ میں قائم یہ کمپنی اپنے خصوصی 3 مختلف ماڈلز بنانے کے لیے کسی بھی ایشیائی ملک کو مائکرو چپ مشینیں فروخت نہیں کرے گی۔ ڈچ سرکار نے کہا تھا کہ وہ گرمیوں کے موسم میں اپنا اقدام شائع کرے گی جس میں وہ کمپنی یا چین کا نام نہیں لے گی۔ تاہم ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مائکرو چپ بنانے والی کمپنی ASML کمپنی کو ایسا کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اس کے معاشی مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اسے اپنی سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ لینا پڑا ہے۔ ASML یورپی یونین کے قانون کے ماہرین یورپی یونین کی طرف سے تیار کردہ ایکسپورٹ کنٹرول ریگولیشن کو بلیو پرنٹ کے طور پر جاری کریں گے جسے دیگر یورپی ممالک بھی نافذ کریں گے۔ یہ ضابطہ جولائی کے پہلے ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔